بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے میرا کپتان عمران خان جلسوں پر جلسے کر رہے ہیں۔ اب آخری جلسہ انہوں نے ٹیکسلے میں کیا ہے۔ یہ ٹیکسلا غلام سرور خان بھی کلیم کرتے ہیں، ان کا حلقہ ہے، لیکن یہ چودھری نثار علی خان کا بھی ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے پرانے دوست کے حلقے میں آئے ہیں۔ انہوں نے وہاں چودھری نثار علی خان کا تو کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن نیوٹرلز کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کی سوئی اسی جگہ پر اٹکی ہوئی ہے۔ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ڈاکہ پڑا اور اس میں چوکیدار نیوٹرل ہو گیا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ڈاکہ کہتے ہیں، یعنی ہاتھ پکڑ لیتے پی ڈی ایم کا فوج والے کہ جناب آپ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہ کریں، ان کو مزید عرصہ اقتدار میں رہنے دیں۔ ناظرین کرام، مریم نواز کی بریت کے بعد ان کو پاسپورٹ ہی مل گیا۔ اس طرح عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت میں معافی دے دی۔ ناظرین کرام، ہم ان تمام موضوعات پر آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم بات آگے بڑھائیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین کرام، ٹیکسلا میں بھی عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے، طرز گفتگو ہے، وہ جارحانہ ہی تھا۔ یعنی ان کی تقریر کا ایک پہلو ہمیشہ یہ رہا ہے ہر جلسے میں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں، نام تو کسی کا نہیں لیتے، لیکن نیوٹرلز بات کرتے ہیں۔ نیوٹرلز اب تو ساری بات سامنے آ چکی ہے نا، کون لوگ؟ فوج کو وہ کہتے ہیں، فوج نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ فوج حکومت سازی میں نیوٹرل ہے، لیکن جب کوئی حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے قومی امور پر، ملک میں کوئی دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی اور ایسا ایشو کھڑا ہو گیا کہ جس میں فوج کی ضرورت ہے، تو ہمیشہ وہ حکومت کے حکم کو تسلیم کرتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو فوج باہر کھڑی ہو جاتی پارلیمنٹ کی، اور اس کے اندر اپوزیشن کو نہ جانے دیتے اور ان کو تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی۔ خان صاحب، آپ نے تو تحریک عدم اعتماد کو آپ کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر پیش ہو رہی تھی، اور آپ اپنے اسپیکر کو کہہ رہے تھے کہ تحریک اعتماد پیش نہ ہونے دینا، اور پھر آپ نے کہا بھی کہ ان کے ٹانگیں کانپ رہی تھی، کانپنا چاہیے تھے، کہ انہیں پتا تھا کہ وہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتے ہیں۔ اب حکومت کو بچانے کے لیے کہاں کہاں یہ نیوٹرل آپ کے کام آتے ہیں۔ انہوں نے انگلی پکڑ کر آپ کو حکومت چلانا سکھائی، اور پھر آپ کو جگہ جگہ سے پوری دنیا سے پیسے اکٹھے کر کے دیے۔ آپ کی ہر بات، یہ جو اب آ رہی ہے نا آڈیو لیکس، یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، آپ کیا کچھ کرتے رہے۔ آپ زبان تو آپ کی قابو نہیں ہو سکتی نا، آپ جو مرضی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے لطائف مشہور ہیں، بڑی بڑی باتیں اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ جو کچھ ان کے بارے میں کہتے رہے، ان کو نہیں معلوم اس بات؟ وہ کس طرح نیوٹرل نہ ہو؟ چلیے جی، نیوٹرل کیا مطلب ہے کہ آپ کی حمایت کا اعلان کر دیں وہ کہ جناب کہ ہمیں عمران خان کو نہیں ہٹانے دینا۔ یہ جمہوری عمل ہے، آپ کے اپنے لوگ ناراض ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لوگوں سے مہینے میں ایک بار مل لیتے، ان کی بات سنتے، ان کے مسائل حل کرتے، اور
ان کی ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتے، اور جاتے ہوئے جب انہیں دروازے تک چھوڑ کر آتے کہ میں نے کہا وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، آپ ان کو دھتکارتے رہے، وہ نجی محفلوں میں بیٹھ کر اس بات کا گلہ کرتے رہے کہ ہم ایم ایل اے تو بنے ہیں لیکن ہمارے پرائم منسٹر کے سامنے ہماری کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر یہ سمجھتا تھا کہ جہاں کہیں میں پھنسا ہوں گا میں نیوٹرلز کو کہوں گا وہ آدمی پورے کر کے دکھا دے، وہ پورے کر کے دکھاتے رہے، پابند بھی کرتے رہے، آپ کا اعتماد کا ووٹ بھی ایک بار دلوایا انہوں نے کئی بار، اور جب آپ کے بھی بل پھنسے ہوتے تھے وہ بھی انہوں نے ٹھیک کرائے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ فالنگ ہے، بے پناہ فالنگ ہے اس وقت، چونکہ وہ اکیلے ہیں ملک میں، لیڈر میں، ملک کا بڑا لیڈر جو ہے، اس سے بڑا ان سے بڑا لیڈر نواز شریف باہر ہے، کاش کہ وہ واپس آ جائے، اس کو ملک کی سیاست میں حصہ لینے کا موقع دے دیجیے، پھر پتہ لگے گا عمران خان صاحب کو آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کی آنکھوں میں آگے ڈال کر مریم نواز نے تو جلسے کیے ہیں، مریم نواز نے یہ ثابت کیا، اس کی بھی فالوئنگ ہے۔ چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ عمران خان کی فالوئنگ زیادہ ہے مریم سے، لیکن مسلم لیگ نون اور عمران خان کی فالوئنگ کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر یہاں نواز شریف آ جائے تو پھر آپ دیکھیں گے وہی جوش و خروش نظر آئے گا جو آپ کے جلسوں میں نظر آتا ہے۔ ابھی الیکشن 1 سال دور ہے، 1 سال سے بھی زیادہ دور ہے، آپ نے پوری کوشش کی کہ الیکشن ہو جائے، اب آپ نے کہا کہ میں لانگ مارچ کی 7 دن کے اندر تاریخ دوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ تاریخ نہیں دیں گے، پہلے آپ نے ستمبر بھی اس طرح گزار دیا، اب اکتوبر بھی اس طرح گزار دیں گے، پھر آپ نے یہ کہا کہ میں لانگ مارچ کی تفصیلات خفیہ رکھوں گا۔ خان صاحب آپ کبھی غلطی نہ کریں، ریڈ زون کی طرف اب کی بار بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ 2014 نہیں ہے کہ نواز شریف نے چودھری نثار علی خان کو کی بات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے ان کی بات کو اوور رول کیا اور حکم جاری کر دیا کہ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس تک آنے دیں، پھر آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ بھی کیا، وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ اب کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ہم نے تو تیاری کر رکھی ہے، انہوں نے مطلوبہ پولیس فورس مانگ بھی لی ہے، دانستہ انہوں نے پختونخوا اور پنجاب سے پولیس مانگی ہے، انہیں معلوم تھا کہ یہ انکار کریں گے، اس ریکارڈ پہ لانے کے لیے انکار کیا ہے تاکہ کل جب ہم گورنر راج نافذ کریں تو ہمارے پاس جواز پیدا ہو۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی وفاقی وزیر پر یہ ہاتھ ڈالیں یا لانگ مارچ میں کسی طرح بھی صوبائی حکومتیں پختونخوا کی اور پنجاب کی مدد کریں تو گورنر راج نافذ کرنے میں دیر نہیں لگے، جو پھر پارلیمنٹ میں جو اس کی منظوری لینی ہے وہ بھی لے لی جائے گی۔ اس لیے آپ وہ کام کریں خان صاحب جو آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات میں نے کہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر طاقت کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے، دھرنا دینے کے ذریعے حکومت مفلوج کر کے حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ 2014 تھا وہ گزر گیا، بڑی آپ کے ساتھ لوگوں نے رعایتیں کی، آپ لوگوں نے یہ 27 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی حکومت جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ یہ 27 کلومیٹر پر نہیں ہے، یہ پورے پاکستان پر یہ حکومت ہوتی ہے۔ وفاق بہرحال اس کا بالا تر ہوتا ہے، اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے۔ آپ زیادہ وقت اپنا سیلاب زدگان میں گزاریں، ادھر جانے کو تو آپ کو جی نہیں چاہتا، آپ جلسے کر رہے ہیں اور پھر جلسوں میں آپس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بتانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کارکردگی کی تھی، لیکن آپ آنکھیں دکھاتے ہیں ان کو جو لوگ 2018 میں آپ کو لے کر آئے، جنہوں نے 2018 میں آپ کو لا کر اپنے لیے بدنامی اپنے کھاتے میں ڈالی۔ تو رہی بات، ٹھیک ہے آپ ان سے ٹکر لے لیں، ماضی میں تو جس نے ٹکر لی تو اس کا تو پھر کہیں نام و نشان نظر نہیں آیا، وہ سیاست سے ہی ختم آؤٹ ہو گئے۔ الٹیمیٹلی
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप उन कुव्वतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चल सकते हैं कि जिनकी यहाँ मौजूदगी मैटर करती है, जो रियासत के अहम फैसलों में जिनका रोल है। इमरान खान साहब, मरियम नवाज की मरियम नवाज की बरीयत के बाद उनको अब पासपोर्ट ही मिल गया। वो अपने वालिद मोहतरम मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन जा रही है। मुमकिन है 1-2 दिन में वो चली भी जाए, और ये कुछ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जाएंगी। अपने बाप से 2.5-3 साल के बाद वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपने बेटे की शादी में वहाँ शरीक नहीं हो सके, फिर कुछ तकरीबात वहाँ हुई और कुछ यहाँ हुई। और अब नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता भी खुल गया है। वो जिस केस में मरियम को सजा हुई थी वो अब कमज़ोर हो गया है। नासिर भट्ट ने जो अरशद मलिक मरहूम को एक्सपोज किया था, वो भी सारी बातें अभी तक मौजूद हैं। और जिस दिन नवाज शरीफ की सजा भी खत्म होगी तो मुल्की सियासत में भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुल्क के वजीर आज़म बनने के भी, पार्लियामेंट का रुकन बनने के भी। तो लिहाजा आप इंतजार करें कि वो भी आए हुए। अभी तक तो हमारा रांझा जो है वो अकेला गलियों में फिर रहा है और दंदनाता फिर रहा है। उन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, वो ये समझते हैं। और पीडीएम जो है वो घरों में बैठी हुई है। इससे समझते हैं आप कि आपका जोर बहुत हो गया है। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है हुकूमत की कि जवाबी जलसे ना करके जो जलसे हो रहे हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं। ये बात दुरुस्त है, आपके जलसों का पर असर नहीं रहता। अभी आपने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर दूंगा कॉल, आपके 7 दिन का भी हमें इंतज़ार है। अब आप देखते हैं हम आपको कि आप तारीख कब देते हैं। आपने कहा कि मैं तफसीलात को खुफिया रखूँगा, कोई खुफिया नहीं। सितंबर भी गुजर गया, आपने मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर गुजर गया। नवंबर आ रहा है, नवंबर में आर्मी चीफ का भी मसला हल हो जाएगा। फिर आप भी अपने घर जाकर आराम से बैठ जाएंगे। अगर आपने फिर पंगा लेने की कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर वो जाने और एस्टेब्लिशमेंट वाले जाने और आप जाने, वो आपसे निपट लेंगे। रही बात आपकी, आपको माफ़ी मिल गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तौहीन अदालत की। अभी इलेक्शन कमीशन वाले भी आपको तौहीन अदालत पे नोटिस दिया हुआ है। फिर मुमकिन है कि आइंदा भी कुछ और भी केसेस होने वाले हैं। तो आपसे मेरी यही इस्तदा है, ज़रा धीमे अंदाज में, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता उलझने की कोशिश न करें न्यूट्रल्स के साथ। न्यूट्रल्स के साथ उलझने वालों का सियासत में नामो निशान ख़त्म हो जाता है। फिर आप अपने बराबर की टक्कर के लीडर के साथ मुकाबला करें नवाज शरीफ का, और वेलकम करें जब वो पाकिस्तान आए। फिर हम देखेंगे कि उनकी